هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اور اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سبق کے متعلق جو ہے وہ ہم لوگ 15 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری 16ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور گزشتہ 2-3 کلاسوں سے جو ہے وہ ہماری ضمائر سے متعلقہ چند ضروری اور اہم باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، جس میں سے 3 باتیں جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ چوتھی ضروری بات ضمیر سے متعلق کریں گے۔ وہ چوتھی ضروری بات کیا ہے؟ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ظاہر فاعل نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں ظاہر فاعل ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، فعل ہوتا ہے اور فعل کو کرنے والا ہوتا ہے فاعل۔ وہ جو فعل کو کرنے والا جو فاعل ہوتا ہے نا، اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، کہ اس اعتبار سے کہ وہ یا تو پوشیدہ ہوتا ہے، یا تو وہ ضمیر بن رہی ہوتی ہے فاعل، یا تو پھر وہ ایک کوئی نام ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ جو فاعل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ میں جو ضربہ کا جو فاعل ہے وہ ہے ہوا، تو ہم کہیں گے اس میں ہوا ضمیر ہے اور وہی ہوا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے میں کہوں ضربہ زیدن، تو اب ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل نہیں بن رہی، بلکہ اب جو ہے یہ جو اس کے آگے جو زیدن لکھا ہے نا، اس میں ظاہر یہی فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ظاہر فاعل ہے، اور اگر اس میں ظاہر فاعل ہے تو ہمیں اس میں ضمیر کو فاعل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں ظاہر اگر فاعل نہ بن رہا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر یاد رکھیں، اگر کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے تو پھر یا پھر اس میں ضمیر تو ہے لیکن ضمیر بارز جو نظر آنے والی ضمیر ہے نا، وہ بھی فاعل نہیں بن رہی ہے، نہ ہی ضمیر بارز جو ہے وہ بھی فاعل نہیں بن رہی، اور جو ہے وہ جو ہے اس میں ظاہر بھی جو ہے وہ فاعل نہیں بن رہا۔ تو اب اس صورت میں یہ جو کتاب میں لکھا میں آپ کو وہ پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ اس میں فعل کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر بھی نہیں ہے، نہ ہی اس میں ضمیر بارز نظر آنے والی جو ضمیر ہے وہ بھی فاعل نہیں بن رہی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ آپ واحد کا، تثنیہ کا اور جمع کا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے واحد و تثنیہ اور جمع میں مطابقت رکھتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ فعل میں موجود ضمیر کو آپ بنا دیں گے فاعل، ضمیر مرفوع متصل مستتر کو جو چھپی ہوئی ہوگی، اگر بارز ہوگی تو پھر تو آپ نے اسی کو بنانا ہے نا، لیکن یہ کہ اگر چھپی ہوئی ہوگی تو آپ نے تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، اور واحد اور تثنیہ اور جمع میں مطابقت کرتے ہوئے آپ نے اگر اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے تو آپ نے اس کو فاعل بنا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ ضربہ لکھا ہوگا اور ضربہ کے آگے اگر زیدن لکھا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ ضربہ فعل کا فاعل ہے زیدن، لیکن اگر زیدن نہیں لکھا ہوا تو آپ کہیں گے ضربہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل بن رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں اضربو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اب اضربو میں تو ویسے بھی آپ نے فاعل بنانا ہی ضمیر کو ہی فاعل بنانا ہے، تو اس میں کون سی ضمیر فاعل بنے گی؟ انا ضمیر فاعل بنے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں، اضرب یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں کیا فاعل بنے گا؟ اس میں انتا ضمیر، جو انتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، یہ فعل امر ہے، تو اس میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ انتا ضمیر ہے، بس آپ نے اس انتا ضمیر کو ہی آپ نے فاعل جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ تو المختصر آج ہم نے یہ سیکھا کہ اگر اس میں ظاہر فاعل نہ بن رہا ہو اور ضمیر مرفوع متصل بارز نظر آنے والی ضمیر جو ہے اگر فاعل نہ بن رہی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو اس صیغے میں موجود فعل میں موجود جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگی ہم اسی کو ہی فاعل بنا دیں گے۔
تو امید ہے کہ یہ ہماری ضمیر سے متعلق جو چوتھی جو ضروری بات تھی وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اب تک کے لیسنس بھی جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔